جی دوستو، جہاں ایک طرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ ہو رہی ہے تیانجن چین میں، اور بڑی زبردست سمٹ ہے، بڑا اہتمام کیا گیا ہے، زبردست تیاریاں کی گئی ہیں، اور مودی صاحب بھی اب پہنچ گئے ہیں تیانجن میں. تو دوسری جانب جو کہ ہم تقریباً دو ماہ سے یہ کہہ رہے تھے کہ کوارڈ کا جو مستقبل ہے وہ خطرے میں ہے. اب امریکہ سے یہ خبریں آ رہی ہیں اور بالکل واضح ہو گئی ہے بات کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھارت آنے سے معذرت کر لی ہے. یہ سمٹ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اکتوبر میں ہونا تھی، پہلے سپٹمبر میں ہونا تھی، پھر اکتوبر تک چلی گئی بات. تو اب خبریں یہی ہیں کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے معذرت کر لی ہے مودی صاحب سے کہ جی وہ نہیں آ سکتے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو اب کوارڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بغیر ہو، یو ایس کی پریزنس کے بغیر ہو، اور صرف آسٹریلیا، جاپان اور بھارت کے جو وزراء اعظم ہیں وہ انڈیا میں مل لیں اور سمٹ ہو جائے. لیکن کیا یہ ممکن ہے؟ میرا نہیں خیال کہ امریکہ کے بغیر کوارڈ سمٹ ممکن ہے، یا پھر کوارڈ ہی ممکن ہے بغیر امریکہ کی پارٹیسپیشن کے. آرگنائزیشن تو پرانی ہے، لیکن 2017 میں ٹرمپ ہی نے اس کو تھوڑا بہت اس میں جان ڈالی، اور کوارڈ کی پھر سمٹس بھی ہوتی رہیں. اور پھر اب جب ٹرمپ صاحب نے اس بار حلف اٹھایا تو انٹرسٹنگلی جو سب سے پہلی میٹنگ ہوئی وہ کوارڈ کی فارن منسٹرز ہی کی ہوئی، اور کوارڈ کے فارن منسٹرز کو اناگوریشن کے لیے خاص طور پہ بلایا بھی گیا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کی. تو لگتا تو یہی تھا کہ کوارڈ پہ بڑا ایمفیسس رہے گا، اور چائنا کو جو کاؤنٹر کرنا ہے ایشیا پیسیفک میں وہ بھی معاملات جاری رہیں گے. تو اس وقت تو یہی خیال تھا کہ ٹرمپ صاحب نے چونکہ پہلے بھی کوارڈ میں کافی انویسٹ کیا ہے، تو لگتا تو یہی تھا کہ اس بار بھی کوارڈ ان کے فوکس پہ رہے گا. لیکن اب کچھ ایسی تبدیلیاں آ گئی ہیں جس پہ کوارڈ کو ایک لحاظ سے بیک برنر پہ ڈال دینا، اس کو کوئی اہمیت نہ دینا، یہ بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کی کافی امپلیکیشنز ہیں خاص طور پہ ہمارے ریجن میں اور ایون گلوبلی بھی. اور دیکھیے جو اس کے معاملات ہیں، یوں لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو بنیادی سوچ ہے اس میں بڑی تبدیلی آئی ہے، اور وہ اب دنیا کو ایک نئے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. ان کا خیال یہ ہے کہ وہ چین کے ساتھ بہتر بزنس کر سکتے ہیں، ان دا سینس کہ ان کے ساتھ تعلقات کو چائنا اور امریکہ کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اور ان کے خیال میں یہ ضروری ہے کہ چائنا اور امریکہ مل کر جو بین الاقوامی تعلقات ہیں، جو انٹرنیشنل سسٹم ہے، جو بھی سسٹم ہے اس کو مل کر چلائیں، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ری انفورس کریں، رادر دین کہ ایک ایسی صورتحال پیدا ہو جہاں کہ ان کو ایڈورسری کے طور پہ پیش کیا جائے یا دیکھا جائے. بہتر یہ ہے کہ چائنا اور امریکہ مل کر اس سسٹم کو کوآپریٹو طریقے سے چلائیں. کمپٹیشن بھی ہو لیکن ساتھ ساتھ کوآپریشن بھی ہو، کوآپریٹو کمپٹیشن، لیٹس پٹ اٹ دس وے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ زاویہ ہے دیکھنے کا چیزوں کو. اب اس سے ہوگا کیا؟ دیکھیے بھارت کے لیے بڑی مشکل ہو گئی ہے. بھارت تو یہی چاہتا تھا نا کہ ٹرمپ امریکہ اور چین کے درمیان مسائل رہیں. جو ایک ٹریڈیشنل تھنکنگ امریکہ میں ہے کہ وہ چین کو اپنا مستقبل میں لانگ ٹرم حریف سمجھتے ہیں، اور یہ جب کمپٹیشن یا ٹینشن ان دونوں ممالک کے درمیان رہے گی تو پھر لا محالہ امریکہ کو کچھ ایسے ممالک چاہیے ہوں گے خاص طور پہ ایشیا پیسیفک میں جو کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی پاور کو کاؤنٹر کریں. اور اس کے لیے پچھلے 25 سالوں سے امریکہ بھارت نے بڑا انویسٹ کر رہا تھا، اور بھارت نے اس موقع سے پورا فائدہ اٹھایا، اور امریکہ سے جہاں امریکہ سے ٹریڈ ہوا، بے شمار ایکسپورٹس ہوئیں، وہاں ٹیکنالوجی بھی حاصل کی. جو امریکہ اور بھارت کے درمیان نیوکلیر ڈیل بھی ہوئی، اس کے بعد اور بڑی کوششیں ہوئیں کہ نیوکلیر سپلائرز گروپ میں بھی ڈالا جائے، جو کہ ہوا نہیں. لیکن باقی جو گروپس ہیں، آسٹریلیا گروپ وغیرہ،
اس میں شامل کر دیا گیا، MTCR کا بھی ممبر بنا دیا گیا جو میزائل ٹیکنالوجی کنٹرول ریجیم ہے. تو بھارت کو بڑا فائدہ ہوا کیونکہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ڈیولپ ہو رہی تھی امریکہ اور بھارت کے درمیان، اور اس کا بنیادی مقصد امریکہ کے کانٹیکسٹ میں یہی تھا ان کے ویو پوائنٹ سے کہ انہوں نے چائنا کو کاؤنٹر کرنا ہے. اب وہ چیز اگر بیچ میں سے نکل جائے، اور اسی کانٹیکسٹ میں کوڈ بھی بنی تھی بائی دا وے کہ ایشیا پیسیفک میں ہم کوڈ جیسی آرگنائزیشن بنا کر اس میں مختلف شعبہ ہے زندگی میں تعاون ہوگا، انٹیلیجنس کے معاملات میں، سائبر اسپیس کے معاملات میں، سیکیورٹی ایشوز میں. تو بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کوڈ کر رہا تھا، اور وہ ٹارگٹ اس کا تھا چائنا. اب چونکہ ٹرمپ کا زاویہ نظر بدل گیا ہے اور کوڈ جو ہے وہ اس وقت ان کی پریورٹی میں نہیں ہے، تو بھارت کے لیے اب ایک معاملہ تو ہو گیا ہے کہ جو اصل بنیادی ایک چیز تھی یا جو آبجیکٹو تھا کوڈ کا، وہ تو بیچ میں سے نکل گیا. اب مودی صاحب جو ہیں اس وقت بھارت پریشان تو ہے کہ کس طرح معاملات کو کریں. ابھی اس SCO کی سمٹ ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں کل یا آج ان کی ملاقات ہو رہی ہے صدر شی جن پنگ سے، مودی صاحب کی. اب آبویسلی بھارت کی کوشش تو ہوگی کہ جو ہے چین کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا جائے، روس کے ساتھ تعلقات خیر ان کے پہلے بھی بہتر ہیں، لیکن تھوڑا بہت اس طرف دھیان دیا جائے رادر دین کہ اپنے آپ کو چائنا کا ایڈورسری پیش کریں، چائنا کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کریں، اور شاید اس سے کچھ چیزیں بہتر ہو جائیں. کیونکہ اس وقت تو جو ہے بھارت کو کافی پریشانی لاحق ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا چائنا الٹرنیٹو ہو سکتا ہے، یا چائنا کے ساتھ تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں بھارت کے. دیکھیے اکنامکلی تو ٹھیک ہے، ٹریڈ بھی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی بے اعتمادی کی سی فضا ہے، صورتحال ہے، وہی معاملات کم و بیش چائنا اور بھارت کے درمیان بھی ہیں. تو مجھے اور اس میں لیمیٹیشنز ہیں ان تعلقات میں. جس طرح دیکھیں نا 2020 میں جو کچھ گلوان ویلی میں ہوا، اس کے بعد سے تقریباً 5-6 سال ہو گئے ہیں، اور ابھی تک تعلقات صحیح اس نہج پہ نہیں آئے، یا اس مقام پہ نہیں آئے جو کہ 2020 سے پہلے کے تھے. تو جب ایک دفعہ چیز خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب پرائم منسٹر مودی کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی ایک انٹرسٹنگ سچویشن بن گئی ہے. اس میں آبویسلی پاکستان کے لیے بھی بڑی اپرچونٹیز ہیں. پاکستان نے ماشاءاللہ اپنے جو ہیں بڑے اسکلفلی معاملات کو ہینڈل کیا ہے. جہاں ہمارے تعلقات اسٹریٹجک تعلقات بڑھ رہے ہیں، وہاں جو ہے وہاں اپنا امریکہ کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. بھارت کا ذرا معاملہ مشکل ہے. اب دیکھیں نا جو ملٹری پریڈ ہو رہی ہے، 80th اینیورسری منائی جا رہی ہے چائنا کی جو وکٹری تھی اگینسٹ جاپان. پاکستان تو اس کو میں اٹینڈ کر رہا ہے، لیکن بھارت مودی صاحب اس پریڈ میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ بھی جاپان ہو کر آئے ہیں. تو وہ کس طرح اس ایونٹ میں شامل ہو سکتے ہیں جہاں جاپان کے خلاف جو ہے یا اس کی جو یاد میں کہ ہم نے چائنا نے جاپان کو ڈیفیٹ دی تھی یا اس کے خلاف وکٹری ہوئی تھی، تو کس طرح اس ایونٹ کا حصہ بن سکتے ہیں. تو مودی صاحب اس وقت پریشان تو ہیں، بھارت بھی پریشان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جے شنکر صاحب کی بہت بڑی ناکامی ہے، اور وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ریڈ نہیں کر سکے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا معاملہ یہ نہیں رہا. اب بھارت سے تو وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ٹریڈ کا ایشو ہے، ٹیرف کا ایشو ہے، لیکن میں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کہ اصل معاملہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ناراض ہیں، وہ جو اسنپ کیا ہے بھارت نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ جی آپ کا کوئی رول نہیں تھا سیز فائر میں پاکستان اور بھارت کے، یہ بات جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دل کو لگی ہوئی ہے. اور وہ اس سے اب باہر کس طرح آتے ہیں، پرائم منسٹر مودی کو اب خود جا کر معافی مانگنی پڑے گی امریکہ. دیکھتے ہیں وہ ہوتا ہی نہیں ہوتا. لیکن کوآڈ کا مستقبل ابھی شاید اس طرح ختم نہیں ہوا. پریزیڈنٹ ٹرمپ کے دور میں ممکن ہے کہ یہ جو ایک زاویہ نیا آیا ہے یہ رہے، لیکن 2028 کے بعد کیا ہوتا ہے، نیا صدر کون آتا ہے، کیا وہ بھی ٹرمپین ہی ہے، اسی ویو پوائنٹ سے آتا ہے، تو ڈیپینڈ کرتا ہے. پہلے بھی ماضی میں بھی بہت سی چیزیں ہوئیں، رہ گئیں، پھر ریوائیو ہو گئیں.
تو کوارڈ ابھی اس طرح ختم نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ اب ڈورمنٹ ہو جائے گا اگلے 2-3 سالوں میں. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس، لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو.